ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ رشتے ضرورت کے ہو تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے، میں صرف اور صرف اس کے لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر وہ رب کاپی بن جاتی ہے۔ عالم مال سے بہتر ہے کیونکہ عالم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تم کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جوتی پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلے یا دونوں نکال دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اپنی عزت کی بقایا کے لیے تنہائی پر خوش رہو۔ ہر دعا اٹکی ہوتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ احسان کرنے کی نیت ہی سے ثواب واجب ہو جاتا ہے۔ جس سکون اور آرام سے میرے جسم میں روح داخل ہوتی تھی اسی طرح میری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد کرنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ دعا، صبر، یقین، سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت میں روتا دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ سارے دکھ تین لفظوں پہ آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ من پسند شخص کلونجی کی مند ہوتا ہے اور موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا اور بھول جانا کہ اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ ہمارے والدین ہماری دولت کے نہیں بلکہ ہماری توجہ اور محبت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں
پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریک پہلو ہی ہوتا ہے۔ جو انسان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جھوٹا ہے، کیونکہ رب العالمین سے ڈرنے والا کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑتا۔ کم ظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے، آمین۔ غیب سے وسیلے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ صبر، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر رکھنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ یا اللہ، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا، آمین۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہے۔ ماں کی آواز، ریسرچ کے مطابق اپنی ماں کی آواز سننا ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو کم کر سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہی کیوں نہ ہو۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے، بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔